بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ نون والقلم وما يسطرون۔ ترجمہ نون، قلم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ ترجمہ تم اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہو۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہو۔ کفار نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ ترجمہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، بے شک تم مجنون ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرما کر ان کی بدگوئی کا رد کرتے ہوئے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، قلم اور ان کے لکھے کی قسم، آپ مجنون نہیں ہیں، کیونکہ آپ پر آپ کے رب تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کا لطف و کرم آپ کے شامل حال ہے۔ اس نے آپ پر انعام و احسان فرمائے، نبوت اور حکمت عطا کی، مکمل فصاحت، کامل عقل، پاکیزہ خصائل اور پسندیدہ اخلاق عطا کیے۔ مخلوق کے لیے جس قدر کمالات ہونا ممکن ہے وہ سب علی وجہ الکمال عطا فرمائے، اور ہر عیب سے آپ کی بلند صفات ذات کو پاک رکھا، اور ان چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ مجنون کیسے ہو سکتے ہیں؟ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان۔ یہاں ایک نکتہ قابل ذکر ہے کہ قرآن پاک میں بکثرت مقامات پر انبیاء کرام علیہ السلام سے کفار کی جاہلانہ گفتگو کا ذکر ہے، جس کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بدبخت طرح طرح سے انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں سخت کلامی اور بےہودہ گوئی کرتے، اور وہ مقدس حضرات اپنے عظیم حلم اور فضل کے لائق انہیں جواب دیتے، لیکن حضور سید المرسلین علیہ السلام کی خدمت والا میں کفار نے جو زبان درازی کی ہے، اس کا جواب زمین و آسمان کی سلطنت کے مالک رب تعالیٰ نے خود دیا ہے، اور محبوب اکرم مطلوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے خود دفاع فرمایا ہے، اور طرح طرح سے حضور پر نور علیہ السلام کی کفار کے الزامات سے پاکی اور برات ارشاد فرمائی ہے، اور بکثرت مقامات پر دشمنوں کے الزامات دور کرنے پر قسم یاد فرمائی، یہاں تک کہ غنی اور غنی کرنے والے رب تعالیٰ نے ہر جواب سے حضور اکرم علیہ السلام کو بے نیاز کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا جواب دینا حضور انور علیہ السلام کے خود جواب دینے سے بدر جہاں حضور پر نور علیہ السلام کے لیے بہتر ہوا، اور یہ وہ مرتبہ عظمیٰ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک عقل نیز کفار کے اعتراض سے ان کی جہالت اور بے وقوفی بھی واضح ہے، کیونکہ مجنون وہ ہوتا ہے جس کی عقل سلامت نہ رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی عقل مبارک تو ایسی تھی کہ کسی بشر میں اس کی مثال ملنا ممکن ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جیسی عقل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے ویسی کسی اور کو عطا ہی نہیں کی، تو پھر آپ علیہ السلام کی طرف جنون کی نسبت کرنا جہالت کے سوا اور کیا ہے؟ عقل کی تعریف اور نبی کریم علیہ السلام کی عقل مبارک کے بارے میں بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، عقل کی حقیقت کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ لغت کی کتاب قاموس میں کہا گیا ہے کہ عقل چیزوں کے حسن و قباحت اور ان کے کمال و نقصان کی صفات کے علم کا نام ہے، اور یہ علم عقل کے نتائج اور ثمرات سے حاصل ہوتا ہے، اور عقل ایسی قوت ہے جو اس علم کا مبدا اور سرچشمہ ہے، اور بیان کیا کہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی حرکات و سکنات میں محمود حیت کا نام عقل ہے، حالانکہ یہ بھی عقل کے خواص اور آثار کی قسم سے ہے۔ عقل کی تعریف کے بارے میں قول حق جسے علماء نے بیان کیا یہ ہے کہ عقل ایک روحانی نور ہے جس سے ضروری اور نظری علوم معلوم ہوتے ہیں، اور عقل کے وجود کا آغاز بچے کی پیدائش کے ساتھ ہے، پھر وہ رفتہ رفتہ نشو و نما پاتا ہے، یہاں تک کہ بالغ ہونے کے وقت کامل ہو جاتا ہے، اور حضور اکرم علیہ السلام عقل اور علم میں کمال کے اس مرتبے پر تھے کہ آپ کے علاوہ کوئی بشر اس درجے تک نہیں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ علیہ السلام پر فیضان فرمایا ان میں سے بعض پر عقول و افکار حیران ہیں، اور جو بھی آپ کے احوال کی کیفیتوں اور آپ کی صفات حمیدہ اور محاسن افعال کی تلاش و جستجو کرتا ہے، اور جوامع الکلم، حسن شمائل، نادر و لطیف خصائل، لوگوں کی سیاسی تدبیر، شرعی احکام کا اظہار و بیان، آداب جلیلہ کی تفاصیل، اخلاق حسنہ کی ترغیب و تحریص، آسمانی کتابوں اور ربانی صحیفوں پر آپ کا عمل، گزشتہ امتوں کے تاریخی حالات، سابقہ دنوں کے احوال، کہاوتوں اور ان کے وقائع اور احوال کا بیان، اہل عرب جو کہ چوپایوں اور درندوں کی مانند تھے، جن کی طبیعتیں جہل و جفا اور نادانی و شقاوت کی بنا پر متنفر اور دور رہنے والی تھیں، ان کی اصلاح و تدبیر،
ان کے ظلم و جفا اور ایذا و تکلیفوں پر آپ کا صبر و تحمل، پھر ان کو علم و عمل، حسن اخلاق اور اعمال میں انتہائی درجے تک پہنچانا، انہیں دنیا و آخرت کی سعادتوں سے بہراور کرنا، پھر کس طرح ان کا ان سعادتوں کو اپنے نفسوں پر اختیار کرنا اور ان کا اپنے گھروں، دوستوں، عزیزوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کی خاطر چھوڑ دینا، ان سب چیزوں کا اگر کوئی مطالعہ کرے تو وہ جان لے گا کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل کامل اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کس مرتبے و مقام پر تھا۔ جو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال شریف کو ابتدا سے انتہا تک مطالعہ کرے گا وہ دیکھے گا کہ پروردگار عالم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا علم عطا فرمایا اور آپ پر اس کا کتنا فیضان ہے، اور ما کان وما یکون یعنی گزشتہ و آئندہ کے علوم و اسرار بدیہی طور پر کس طرح حاصل ہیں، تو وہ شک و شبہ اور وہم و خیال کے بغیر علم نبوت کو جان لے گا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنا اور وفور علم کے بارے میں فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ترجمہ، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی جو کہ تابعی، سند کے حوالے سے قابل اعتماد، ہمیشہ سچ بولنے والے، عالم، صاحب کتب و اخبار تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے متقدمین کی 71 کتابیں پڑھی ہیں، میں نے ان تمام کتابوں میں پایا کہ حق سبحانہ و تعالی نے دنیا کے آغاز سے لے کر دنیا کے انجام تک تمام لوگوں کو جس قدر عقلیں عطا فرمائی ہیں، ان سب کی عقلیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل مبارک کے مقابلے میں یوں ہیں جیسے دنیا بھر کے ریگستانوں کے مقابلے میں ایک ذرہ ہے۔ آپ کی رائے ان سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ عوارف المعارف میں بعض علماء نے نقل کیا ہے پوری عقل کے 100 حصے ہیں، ان میں سے 99 حصے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام میں ہیں اور ایک حصہ تمام مسلمانوں میں ہے۔ بندہ مسکین کہتا ہے، یعنی شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اگر وہ یوں کہیں کہ عقل کے 1000 حصے ہیں، ان میں سے 999 حصے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام میں ہیں اور ایک حصہ تمام لوگوں میں ہے، تو اس کی بھی گنجائش ہے، اس لیے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں بے انتہا کمال ثابت ہے تو آپ کی شان میں معبود ہونے کے علاوہ جو کچھ بھی کہا جائے گا بجا ہوگا۔ اس پر اگر حاسدوں کا سینہ جلے اور گمراہوں کا دل تنگ ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ترجمہ، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، اور فرمایا إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ترجمہ، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کیا خوب فرماتے ہیں، ملک خاص کبریا ہو، مالک ہر ماں سوا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو۔